سارا بزنس، اپنی ساری زمینیں، اپنے سارے سپنے، اپنی ساری عمر. ہمیں بھی تو پتا چلے کہ ڈیڈ نے ایان کے لیے کیا گفٹ لے کے رکھا ہے. ویسے تو ایک باپ کو چاہیے کہ اپنا سب کچھ اپنے بچے پہ لٹا دے. کہ جب تک فائق کی گردن میرے ہاتھ میں تب تک وہ تمہارے ساتھ اچھا بننے کا ڈرامہ کر رہا ہے. ان 6 دنوں کے اندر اندر میں فائق کی گردن تمہارے حوالے کر کے جاؤں گی، پھر وہ تمہارے ساتھ ہمیشہ کے لیے اچھا ہو جائے گا. ڈرامہ سیریل بہو بیٹی میں سلطانہ، جو کہ رات کے وقت بہت زیادہ ڈر جاتی ہے سوتے ہوئے، تو وہ گھر میں یہی کہتی ہے کہ کسی ایک کو میرے پاس رات کے وقت رکنا ہوگا، میں اکیلی کمرے میں نہیں سو سکتی. تو سلطانہ جو ہے وہ یہی کہتی ہے کہ فرحان نے صبح کے ٹائم آفس جانا ہوتا ہے، اس لیے حدیقہ جو ہے وہ میرے پاس رک جائے. تو حدیقہ سلطانہ کے کمرے میں چلی جاتی ہے. پہلے تو سلطانہ جو ہے وہ سو رہی ہوتی ہے تو حدیقہ کی بھی آنکھ لگ جاتی ہے، لیکن جیسے ہی حدیقہ کی آنکھ لگتی ہے تو سلطانہ جو ہے وہ عجیب سی آوازیں نکالنا شروع کر دیتی ہے اور بہت زیادہ ڈر جاتی ہے. سلطانہ جو کہ اٹھنے کی کوشش کرتی ہے اور کچھ بولنے کی کوشش کرتی ہے تو وہ نہ تو اٹھ پاتی ہے اور نہ ہی وہ کچھ بول پاتی ہے. تو حدیقہ جو ہے وہ سلطانہ کو دیکھ کر اسے ایسے ہی لگتا ہے جیسے سلطانہ کا کسی نے گلا دبوچ لیا ہو. تو حدیقہ جو ہے وہ بھی نیند سے جب اٹھتی ہے اور سلطانہ کو اس حالت میں دیکھتی ہے تو وہ بہت زیادہ گھبرا جاتی ہے اور اس کو دیکھ کر ڈر جاتی ہے کہ آخر سلطانہ کو اچانک کیا ہو گیا ہے. اور پھر حدیقہ جو ہے وہ سمجھ جاتی ہے کہ اس کو شاید حدیقہ کی ماں کی بد دعا لگی ہے، کیونکہ سلطانہ اور ثریا دونوں نے مل کر حدیقہ کی ماں کو بہت زیادہ تنگ اور پریشان کیا ہوتا ہے. تو وہ تنگ آ کر جو ہے وہ سلطانہ اور ثریا کو بد دعائیں دیتی ہے. اور پھر ثریا جو ہے وہ تو اپنی بیماری سے لڑتے لڑتے مر جاتی ہے اور اب جو ہے وہ سلطانہ کی باری ہے. حدیقہ سلطانہ کو یہ دیکھ کر سب کچھ سمجھ جاتی ہے. اور پھر دوسری طرف ایان جس کی برتھ ڈے ہوتی ہے تو کومل جو ہے وہ سب لوگ گھر کے سب لوگ جو ہوتے ہیں وہ کھانے کے ٹیبل پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. تو کومل فائق سے کہتی ہے ہمیں بھی تو پتہ چلے کہ ڈیڈ نے ایان کے لیے کیا گفٹ لے کر رکھا ہے. ویسے تو ایک باپ کو چاہیے کہ اپنا سب کچھ اپنے بچے پہ لٹا دے، اپنا سارا بزنس، اپنی ساری زمینیں، اپنے سارے سپنے اور اپنی ساری عمر. تو یہ سن کر فائق جو ہے وہ حیران ہو جاتا ہے، کیونکہ کومل نے فائق سے پہلے ہی کہا ہوتا ہے کہ فائق 2 دن کے اندر اندر ایان کے نام جو ہے وہ سارا بینک بیلنس جو ہے اور ساری زمینیں جو کچھ بھی ہے وہ ایان کے نام کر دے اور خود ریٹائر ہو جائے. لیکن فائق نے اس وقت کومل کی بات کو رد کر دیا ہوتا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا فائق مجبوری کے تحت ایان کے نام وہ ساری چیزیں کر پائے گا یا نہیں. اور پھر جو ہانیہ ہوتی ہے وہ بتاتی ہے کومل کو کہ فائق جو ہے وہ اب بہت زیادہ بدل چکا ہے، وہ بہت زیادہ اچھا ہو گیا ہے. تو کومل جو ہے وہ کہتی ہے جب تک فائق کی گردن میرے ہاتھ میں ہے تب تک وہ تمہارے ساتھ اچھا بننے کا ڈرامہ کر رہا ہے. ان 6 دنوں کے اندر اندر میں فائق کی گردن تمہارے حوالے کر کے جاؤں گی، پھر وہ تمہارے ساتھ ہمیشہ کے لیے اچھا ہو جائے گا.